حدیث نمبر 1، راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ترجمہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار بس نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف صحیح، مقبول اور متصور ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی عرض پر ہے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے۔ حدیث کی تشریح، باقی احادیث میں یہ حدیث بہت وزن رکھتا ہے۔ کسی نے اس کو نصف و فقہ کا نام دیا، کسی نے اس کو ثلث الاسلام یعنی اسلام کا تیسرا حصہ کا شان ورود کیا ہے۔ بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نامی عورت کو پیغامی نکاح دیا۔ اس عورت نے شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کو اس شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا، مگر اس شخص کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ دیکھیں اس حدیث میں نیت کا لفظ آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، عام شروحات نے نیت کی 3 قسمیں بیان کیا، لیکن میں آپ کو مختصراً یہ کہوں کہ جس طرح انسان کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سارے کے سارے اعمال میں نیت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو صرف اور صرف مختصر قصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ نیت کے درجے سے باخبر ہو جائے۔ اے ابن آدم، نیت کے ٹھیک کرنے سے اعمال ٹھیک ہوتا ہے۔ اعمال میں وزن کس چیز پر آئے گا؟ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اس میں نیت رضائی الہی ہو۔ وہ قصہ کون سا ہے؟ ایک شخص تھا، 99 قتل کیا، یعنی بڑا قاتل تھا، 99 مقتولین اس کا تھا۔ وہ ایک عالم کے پاس جا رہا تھا اور عالم سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے اسی طرح قتل کیا، کیا اللہ مجھے معاف کر لے گا؟ اس عالم نے کہا بالکل نہیں، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورا ہو گیا۔ پھر بھی یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے معاف کر لے گا، اور یہ نیت تھا کہ میں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑوں اور جاؤں۔ جب وہ مر گیا تو مختصراً اس کے بعد اللہ نے اس کو معاف کیا۔ علماء نے لکھا کیوں؟ سب نے یہ قلم چلایا کہ وہ مغفرت کی نیت سے آگے جا رہا تھا، تو نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ آپ کا نیت غلط ہے، لوگوں نے بہت مضبوط اور ٹھوس بات کہی کہ کبھی کبھی عمل کے بغیر نیت پر ثواب ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی عمل پر بغیر نیت کے ثواب سے محرومی آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ جا رہا ہے مسجد کی طرف تاکہ میں نماز پڑھوں، ذکر اذکار تلاوت کروں، لیکن راستے میں اس کو ایک مشکل پیش آیا تو اس شخص نے باجماعت نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے بغیر عمل کی اس کی نیت پر اس کو ثواب دیا۔ لیکن ایک شخص سے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی گھر کی طرف جا رہا ہے، اس نیت پر کہ میں فلاں دشمن کو اس مسجد میں ماروں، یہ نیت نہیں کیا کہ میں اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھوں، لیکن اس مسجد میں اس دشمن کو اس نے مارا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچایا، کسی مسلمان کو اذیت پہنچایا، اللہ نے اس کو عمل کے ساتھ ساتھ بغیر نیت کے کوئی ثواب نہیں دیا۔ تو اے امت مسلمہ، اے ابن آدم، اس مختصر سا حدیث میں آپ نے یہ یاد کیا کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا کے لیے نیت خالص کرنا چاہیے۔ وہ دور تھا کہ ہجرت فرض تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض تھا۔ عورت کی محبت اس جگہ چھوڑ، زمین جائیداد مال ہر چیز کا محبت چھوڑ، بس اعلان ہو گیا آگے جاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے سب کچھ چھوڑ کر کے خالص نیت بن کر کے مقصود تک مسافر بن جا۔ اللہ ہمیں ہر عمل میں خالص نیت رضائی الہی کے لیے مقبول فرمائے۔